آپ سوچئے کیا کبھی ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا پہلو آیا کہ میں نے کسی بھائی کو معاف کیا ہو، میں نے کسی رشتہ دار سے درگزر کیا ہو، میں نے کسی اپنے یار بیلی کو چھوڑ دیا ہو، یا کسی اور معاشرے کے فرد میں آپ راہ چل رہے ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، زیادتی بظاہر دوسرے کی نظر آ رہی ہوتی، تو سوچئے ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا بیہیویئر اس وقت کیا ہوتا ہے، ہماری اخلاقیات کیا ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو مارنے پہ تل آتے ہیں، اس سے اس کا خرچہ بھی لیں گے، نقصان بھی لیں گے، اسے پکڑوا بھی دیں گے، پرچہ بھی کٹوا دیں گے، اور اسے نشان عبرت بنائیں گے کہ تجھے پتہ چلے کہ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کیسے کی ہے۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، خذ العفو، میرے محبوب معاف کر دیجئے، معافی کو سامنے رکھیے، اور فرمایا وصفہ، درگزر کیجئے۔ آپ یہ پہلو، یہ اپنے زندگی کا انداز لے کے چلتے جائیں، آپ کی اخلاقیات پورے زمانے پہ غالب آتی جائے گی۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں جو دن رات ہمیں پیش آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ہمارا کوئی رشتہ دار اگر زیادتی بھی کر لے تو ہم اس سے اگر 7 گنا زیادہ بدلہ نہ لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، ہم اسے ڈبل نقصان پہنچاتے ہیں، ڈبل لاس دیتے ہیں، اسے اس کا پورا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تجھے پتہ چلے تو نے ہمیں چھیڑا تھا۔ لیکن یہ برابر کرنے والا میرے آقا فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے برا کرے تم اس سے برا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم بھی اس سے ظلم کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو کے بیٹھے، حضور پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے، جو تمہارا نقصان کرے، تمہارے ساتھ جبر کرے، کمال اور اخلاقیات اور نیکی یہ کہ تم پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے جاؤ، پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی والا پہلو غالب رکھو، اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ کمال نیکی ہے کہ اگلا تو تم سے تمہارے ساتھ ظلم کرے اور تمہارا اتنا دل بڑا ہو، اتنا ظرف کھلا ہو، اتنا حوصلہ زیادہ ہو کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ ہو، برائی کا بدلہ برائی سے نہ ہو، جبر کا بدلہ جبر سے نہ ہو، بلکہ ظلم کا بدلہ محبت کے ساتھ ہو۔ ایک بار وہ ظلم کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، آپ اس کا دل جیت لیں گے، اس کے دل کی دنیا کو آپ بدل دیں گے کہ وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے اور آپ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ رکھتے ہیں۔